أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وآله الطيبين الطاهرين الشاكرين الصابرين الراشدين المهديين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم صلوات. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، دعوت قدم سلام. آج کا تقریباً تمام دن جو چند ایک لمحات میں مجھے موبائل پر کلپس دکھائے گئے ہیں، ان میں سے اکثر تام ہم رنگ زمین افراد نے جنہوں نے ہمیشہ اپنے آپ کو مفتی سمجھتے ہوئے عزاداری کے اعتبار سے خطاب عائد کیے ہیں، آج بھی وہی صورتحال موبائل پر نظر آئی کہ کافی حضرات نے اپنے اپنے آباء کو یہ باور کرانے کی کوشش کی ہے کہ آپ اپنے بچوں کو اور اپنے ماحول کو ان حضرات سے جو رابطی ہے دور رکھیں، کیونکہ تمام تر بدعات ان سے کل کے دن میں اس طرح صادر ہوتی ہے جو قابل برداشت نہیں ہے. کیونکہ اور میں بڑے نرم الفاظ میں اس کا ترجمہ کر رہا ہوں. مثلا ان کا سیاہ لباس پہننا یہ یہودیوں کا لباس ہے اور یہ اسی پر اب تک عمل کرتے چلے آ رہے ہیں. یا ان کا ماتم کرنا، یا ان کا سجدہ برابر کرنا، یا ان کا شبیہ برابر کر کے اپنا سر تسلیم خام کرتے ہوئے بت پرستی کا ثبوت دینا، یہ ایسی باتیں ہیں جن سے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اولادوں کو اور اپنے افراد معاشرہ کو صحیح معنوں میں بچانے کی کوشش کریں. اور بھی کافی کچھ تھا لیکن میں بیان کرنا نہیں چاہتا. میں آج کی تقریر کا آغاز پہلے ایک رباعی سے کر رہا ہوں، پھر انہی مسائل پر تھوڑی سی گفتگو عرض کروں گا، چونکہ یہ کلپس دیکھ کر میں سمجھتا ہوں کہ مجھ پر واجب ہے کہ میں ان کو کسی حد تک آسان طریقے سے عیاں کر سکوں.
تفریق نور نار جو کرتی چلی گئی، تفریق نور نار جو کرتی چلی گئی، انسانیت کچھ اور سمجھتی چلی گئی، جو اسے زمانہ دباتا چلا گیا، قربانی حسین بڑھتی چلی گئی۔ تو سب سے پہلا جو فتویٰ عائد کیا گیا ہے یہ آج کا نہیں ہے، جب سے عزاداری امام حسین علیہ السلام کا قیام ہے تب سے یہ اعتراضات وارد ہو رہے ہیں۔ دیکھیے جہاں تک تعلق ہے اس عزاداری کے فلسفے، میں اس کو بولوں گا نہیں، صرف دو لفظ دوں گا کہ اس عزاداری کا فلسفہ کیا ہے۔ یہ ابھی ایک نوجوان میرے پاس آ کے بیٹھا تھا، اسے بچے نے دو قدم آگے کر دیا، وہ مکمل طور پر سر کے ایک بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک بارش کے پانی میں بھیگا ہوا تھا، اور اسی طرح اور بھی ہو باہر کی آنکھ کیسے ہوں۔ آخر کیوں یہ جو کشش ہے یہ کیوں ہے؟ جب بھی کہیں بارش ہوتی ہے یا باری ہوتی ہے یا لائٹ چلی جاتی ہے، وہاں کچھ ایسے مناظر دیکھنے میں آتے ہیں جن کو ذہن دیکھ کر برداشت نہیں کر سکتا۔ لیکن جہاں تک تعلق ہے عزاداری امام حسین علیہ السلام کا، جیسے بھی حالات، لیکن عزاداری کا یہ اثر ہے کہ ان حالات میں بھی امن قائم رہتا ہے۔ جیسے عبادت جاری ہوتی ہے ویسے عبادت جاری رہتی ہے۔ تو اس کا فلسفہ کیا ہے؟ باقی تمام پہلوؤں کو چھوڑ کر صرف دو لفظ دینا چاہتا ہوں کہ جب بھی عزاداروں کا جلوس اپنے اپنے مقامات سے گزرتے ہوئے اپنے مرکزی مقام کی طرف رواں ہوتا ہے تو دیکھنے والے کے ذہن میں دو سوال اٹھتے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ یہ حسین کون ہے؟ یہ ایک فطرتی سوال ہے جو اس عزاداری کے سلسلے میں دیکھنے والا اپنا ہے یا بیگانہ ہے، میں اس پہ بات نہیں کرنا۔ وہ سوال اٹھتا ہے کہ یہ حسین کون ہے؟ کیونکہ یہ جو چاہ رہے ہیں یہ سارے مزدور طبقہ تو نہیں ہے، عام طبقہ تو نہیں ہے، ان میں تو سب وہ لوگ ہیں جو نیچے سے لے کر اوپر تک قابل ذکر ہیں، لیکن ننگے سر ہیں، ننگے پاؤں ہیں، سیاہ لباس میں ہیں، روڈ پر ماتم کر رہے ہیں، کسی کی ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو آخر وہ کون سا عشق ہے؟ وہ حسین کون ہے کہ جس حسین کے نام پر یہ لوگ اس طرح طور پر، اس طریقے پر اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں؟ دوسرا سوال جو ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ حسین کے نام پر رو رہے ہیں، ماتم کر رہے ہیں، حسین کی مظلومیت کا ذکر کر رہے ہیں، تو آخر وہ یزید کون ہے جو ظالم بن کر ان کے مد مقابل ٹھہرا؟ اب یہ لفظ کون جو ہے اس دیکھنے والے کو تجسس میں ڈالتا ہے کہ وہ تلاش کرے، وہ سمجھے کہ یہ حسین کون ہے اور یہ یزید کون ہے۔ اب یہاں سے چلتے چلتے سفر کرتے کرتے وہ بدر میں پہنچ جاتا ہے، بدر سے سفر کرتے کرتے وہ مکہ میں پہنچ جاتا ہے، مکہ میں سفر کرتے کرتے وہ ابو طالب تک پہنچ جاتا ہے، ابو طالب سے پڑھتے پڑھتے وہ عبد المطلب تک آ جاتا ہے، وہاں سے آگے چلتے چلتے وہ جناب اسماعیل اور ابراہیم تک پہنچ جاتا ہے، اور ادھر یزید سے چلتے چلتے آپ نے بات لے لی، تو میں آگے اس کو بڑھانا نہیں چاہتا۔ ایک طرف وہ حسین کو دیکھتا ہے،
یہاں سے چلتے چلتے وہ شجر کو تجربہ تک پہنچ جاتا ہے، جناب ابراہیم تک پہنچ جاتا ہے، اور ادھر یزید سے سفر شروع کرتا ہے۔ تو چلتے چلتے ایک مقام پر آپ رک جاتا ہے کہ آیات ہے تو ہے ایک سورہ میں، ایک ہے اوپر، ایک ہے اس سے بلا فصل نیچے، ایک آیت میں تذکرہ ہے سورہ ابراہیم، ایک آیت میں تذکرہ ہے شجرۃ الطیبہ کا، الم تری کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء۔ تو اب جہاں شجرۃ طیبہ ہے اس کے بالکل نیچے جو آیت ہے بلا فصل، اس میں جو ذکر ہے وہ ہے شجرۃ خبیثہ کا۔ تو جب سے پتہ چلتا ہے کہ حسین تو شجرۃ طیبہ میں سے ہے، تو اب وہ اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ جو بھی حسین کی جلد تھا کیا اب بھی ہے۔ تو چونکہ یہ عادت ان حقائق تک پہنچاتی ہے جن حقائق پر پردہ ڈالا جا رہا تھا اور اب بھی جا رہا ہے، اسی لیے اس عزاداری کے ساتھ جو بھی رسم یا جو بھی پہلو منسلک ہے اس پر بدعت کا فتویٰ، کبھی کفر کا فتویٰ، کبھی اور فتویٰ لگانے کی کوشش کی گئی۔ اور اب اس دور میں بھی جبکہ ثابت ہو چکا ہے کہ دنیا بھر یہ تسلیم کر چکی ہے، جہاں جہاں دنیا کے صاحبان عقل ہیں، خواہ وہ مسلمان ہیں یا نہیں ہیں، وہ جو تسلیم کر چکے ہیں کہ جو قدم ایران نے مسلمانوں کے حق میں اٹھایا ہے اس کے نام مسئلہ شیعہ سنی کا نہیں ہے، مسئلہ حسینیت اور جدیدیت کا ہے۔ اسی لیے آج بھی وہی فتوے جاری کیے جا رہے ہیں انتہائی سکون کے ساتھ۔ جتنا وقت میسر آیا 20 منٹ 25 منٹ 15 منٹ میں کچھ اس پہ عرض کروں گا، پھر انشاءاللہ مسائل کا سلسلہ، چونکہ یہ دو راتیں صرف ہیں ہی مسائل کے لیے۔ تو یہاں سب سے پہلا سوال ہے سیاہ لباس پر، کہ سیاہ لباس پہننا جو ہے یہ فتویٰ ہے، سوال نہیں ہے، فتویٰ ہے۔ سیاہ لباس پہننا جو ہے یہ یہودیوں کا لباس ہے جو شیعوں نے پہنا ہوا ہے۔ حضور گزارش یہ ہے کہ اگر ضد کو چھوڑ کر، حسد کو چھوڑ کر، جو کہ آپ نہیں چھوڑ سکتے، اگر ضد اور حسد کو چھوڑ کر حقائق کی طرف آپ آئیں اور اپنے کتب کا مطالعہ کریں، ہماری کتابوں کی طرف مت آئیں، تو یہ لیجیے میں کتاب کا نام لے رہا ہوں سنن ابن ماجہ شریف، مترجم یعنی ترجمے والا، اردو ترجمہ۔ یہ ترجمہ کس کا ہے؟ حضرت علامہ وحید الدماء خان صاحب کے نبی کا۔ صفحہ نمبر ہے، جلد نمبر ہے 3۔ کیونکہ جلدی جلدی مجھے ملتان اپنی لائبریری سے رجوع کر کے یہ حوالہ جات لینے پڑے، تو اس لیے میں تفصیل میں اگر گیا تو ایک ہی بات پر میں رک جاؤں گا۔ تو یہاں پر سنن ابن ماجہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 137، وہاں سے میں پڑھ رہا ہوں۔ سیاہ نامے کا بیان، یہ ہے باب کا نام، یعنی جو باب انہوں نے باندھا ہے اس باب میں عنوان ہے سیاہ نامہ کا بیان۔ حدیث نمبر 474 اور پھر 475، یعنی 474 475۔ عمر بن حدیث سے یہ روایت ہے کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ، وہاں آلہ نہیں ہے، یہ آلہ ہی میں نے پڑھا ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ منبر پر خطبہ پڑھتے ہوئے آپ کالا امامہ باندھے ہوئے تھے۔ توجہ فرمائی آپ صاحبان، وہاں تو کسی صحابی نے رسول سے نہیں کہا کہ یہ آپ نے کالا امامہ کیوں پہنا ہوا ہے۔ تو آج جو فتویٰ جاری کر رہا ہے
اسے یہ دیکھنا پڑے گا کہ کون سنت رسول پہ عمل کر رہا ہے۔ اب اس کے بعد پھر میں ذرا تھوڑا سا اور آگے بڑھتا ہوں۔ یہاں پھر ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے کہ یہ اسی کتاب سے ہے کہ جب رسول پاک فتح مکہ کے بعد اپنے صحابیوں کے ہمراہ صحابیوں کے ساتھ جب آپ مکہ میں داخل ہوئے، جس دن یعنی مکہ فتح ہوا اور رسول پاک مکہ میں فاتح بن کر داخل ہوئے، تو آپ کالا امامہ باندھے ہوئے تھے۔ درود پڑھیے نا صاحب، آرام سے پھر درود پڑھے صلوات۔ اب کتاب کا نام ہے سیرت رسول عربی، حضرت علامہ نور بخش صاحب توکلی کی یہ کتاب ہے۔ یہ بڑے مشہور علامہ ہیں اور یہ کتاب بھی بہت مشہور ترین کتابوں میں سے ایک کتاب ہے۔ صفحہ نمبر ہے 310۔ اس پر یہ موجود ہے کہ رسول خدا امامہ اکثر سیاہ رنگ کا پہنتے تھے، یعنی آپ کا جو امامہ ہوتا تھا وہ اکثر سیاہ رنگ کا ہوتا تھا۔ اب اس کے بعد کتاب کا نام ہے ترمذی شریف مترجم اردو، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 299۔ یعنی علامہ کا نام علامہ بدیع الزمان خان صاحب، ان کی یہ کتاب ہے اور انہوں نے یہ ترجمہ کیا ہے اس کا، یعنی مترجم وہ ہے۔ روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، یعنی انہوں نے مسلمانوں کے ہم سب مسلمانوں کی ماں بی بی عائشہ نے یہ بیان کیا ہے کہ نکلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صبح کو اور ان پر چادر تھی جسے کہا جاتا ہے کالی کملی۔ اب یہ ان سے روایت ہے کہ رسول پاک جب نکلے تو ان کے شانوں پر سیاہ رنگ کی چادر تھی۔ اب پھر میں حوالہ دے رہا ہوں تاریخ طبری، حصہ سے وہ ترجمہ سید محمد ابراہیم MA، صفحہ نمبر 286۔ اس پر وہ تحریر کرتے ہیں کہ ابو سلیمان فرماتے ہیں کہ جب میں مدینے آیا تو میں ایک گھر میں داخل ہوا، اس گھر میں حضرت عمر ایک سیاہ تہمت باندھے ہوئے صدقہ اور خیرات کے اونٹوں کو اور روغن قطران مر رہے تھے، تو رسول کا امامہ بھی سیاہ ثابت، رسول کا چادر بھی سیاہ ثابت، حضرت عمر کا آپ ہی کی کتب سے تہمت سیاہ باندھنا یہ بھی ثابت۔ اب آپ فرمائیے کہ کس کس کو یہودی کہیں گے؟ ضرور کہیے نا صاحب، ایک ڈھیلی ڈھیلی سلوات اور بھی پڑھتے صاحب۔ اب رہا سوال کہ شیعہ نوحہ خوانی کرتے ہیں، نوحے پڑھتے ہیں، اس کی اجازت نہیں ہے، یہ بدعت ہے، اسے پھر آ جائے۔ تاریخ طبری حصہ 2، ترجمہ سید محمد ابراہیم MA، صفحہ نمبر 269 پر وہ تحریر کرتے ہیں کہ ایک روایت یہ ہے کہ حضرت ابو بکر کی قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرح مسطح بنائی گئی تھی اور اس پر پانی چھڑکا گیا تھا، اور بی بی عائشہ نے اس پر نوحہ کرنے والیوں کو بٹھایا تھا۔ تو آج ہم پر
شہدائے کربلا کے حق میں لوحہ پڑھتے ہوئے ہمیں بدعتی قرار دینا، اگر ماں جی سے پوچھ لیا ہوتا، کیونکہ جس طرح وہ آپ کی ماں ہے اسی طرح وہ ہم سب مسلمانوں کی ماں ہے، تو میرا خیال ہے آپ ماں کے حق میں کبھی گستاخی نہ کرتے، درود پڑھیے گا سلام۔ اب ہم پھر اور ہمارے کی طرف بڑھتے ہیں، یہی تاریخ کا بھائی حصہ سے وہ مترجم یہی جن کا میں پہلے نام لے چکا ہوں، صفحہ نمبر 496۔ ابو سعید کی روایت کے مطابق زوجہ حضرت عثمان بنت الفرافصہ جب آپ کی شہادت کا علم ہوا تو وہ نوحہ کرنے لگی۔ اب بتاؤ کس کس کے گھر پر جا کے فتویٰ لگاؤ گے؟ یہاں میں بات کو پھر روک رہا ہوں، میں صرف عوام تک نہیں، یہ فتویٰ لگانے والوں کا آپ کی زبان سے کہ آپ جہاں بیٹھے آپ کے ذہنوں میں ہو کہ اگر کوئی ایسا سوال اٹھتا ہے تو کم از کم آپ وہاں خاموشی کا مظاہرہ نہ کریں، بلکہ وہاں جن کتابوں کے میں نام لے رہا ہوں، جو صفحات میں بتا رہا ہوں، انتہائی طور پر یقین کے ساتھ آپ یوں سمجھے کہ آپ صرف اور صرف علم و یقین کی منزل پر نہیں ہیں بلکہ حق و یقین کی منزل پر ہیں، یعنی آپ خود دیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، تمام جو حل اس حوالے سے آپ بات کریں۔ اب آئیے اور آگے ہم پڑھتے ہیں۔ کہا یہ جاتا ہے کہ شیعہ جو ماتم کرتے ہیں یہ آپ کے گلے کے لیے ہے، جب قرآن میں ماتم نہیں ہے، رسول کی سنت میں ماتم نہیں ہے، جب ماتم کا وجود ہی نہیں ہے تو پھر یہ ماتم کیسے کرتے ہیں؟ یہ پھر بدعت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ہاں بھائی جان، اگر آنا ہے قرآن کی طرف تو لیجئے، سورہ کا نام ہے الزاریہ۔ جب فرشتوں نے جناب ابراہیم کے سامنے آ کر انسانی شکل میں آپ کو جناب اسحاق کی ولادت کی خوشخبری سنائی تو پس پردہ آپ کا حرم یعنی آنے والے نبی کی ماں بی بی سارہ اس کو سن رہی تھی۔ جیسے سنی اور انہیں پتہ چل گیا کہ یہ عام انسان نہیں ہے بلکہ یہ انسانوں کی شکل میں آنے والے فرشتے، تو وہ فوراً بی بی سارہ ان کے سامنے آ فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي سَرَّةٍ فَسَكَّتْ وَجْهَهَا۔ بی بی سارہ جناب ابراہیم اور ان فرشتوں کے جو انسانی شکل میں آئے ہوئے تھے سامنے آئیں چلاتی ہوئی، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کیا کیا؟ اپنا منہ پیٹ لیا، یعنی چلاتی ہوئی آئیں، سرّتن چلاتی ہوئی آئیں، فسکت وجہہا، اور انہوں نے اپنا منہ پیٹ لیا۔ کیوں پیٹا؟ کہ میں اس عالم ضعیفی میں یہ ابتلا کا دور جو ہوتا ہے میں اس کو کیسے برداشت کروں گی؟ تو اب نبی کے گھر میں نبی کا حرم، آنے والے نبی حضرت اسحاق کی بننے والی ماں، اور اسحاق کی نسل سے آنے والے تمام نبیوں کی جنتا، اور اس کا عمل منہ پیٹنا اس کا ذکر قرآن میں موجود۔ اب بتائیے فتویٰ ہم پر لگائیں گے یا اپنے آپ پہ لگائیں گے؟ اب آئیے ذرا اور آگے بڑھیے۔ سیرت النبی جلد نمبر 1 جو میرے پاس ہے اس کا صفحہ نمبر ہے 392 392۔ حضرت علامہ شبلی نعمانی صاحب تحریر فرماتے ہیں کہ جنگ احد کے بعد حضرت یعنی رسول پاک مدینے تشریف لائے تو تمام مدینہ ماتم قدا بنا ہوا تھا۔ میں نے یہ لفظ بہت رک رک کے ادا کیا ہے اور اندر ادا کیا ہے۔ علامہ شبلی نعمانی صاحب نے لکھا ہے کہ جب جنگ احد کے بعد رسول پاک مدینے میں تشریف لائے تو تمام مدینہ ماتم قدا، لفظ ماتم موجود ہے، ماتم قدا بنا ہوا تھا۔ آپ جس طرف سے
گزرتے تھے گھروں سے ماتم کی آوازیں آتی تھیں. آپ کو عبرت ہوئی کہ سب کے عزیز و اقارب ماتم داری کا فرض ادا کر رہے ہیں. معلوم ہوا ان فکروں سے معلوم ہو گیا کہ ماتم داری کسی کے حق میں وہی کرتے ہیں جن کا کوئی تعلق ہوتا ہے. تعلق کے بغیر کوئی کسی کا ماتم نہیں کرتا. تو خیر مجھے جو پڑھنا ہے مجھے آج نکات بیان نہیں کرنی, مجھے صرف حوالہ جات کے ساتھ وہ بات بیان کرنی ہے جس کے اعتبار سے اعتراض کر کے جوانوں کو ہم سے دور کیا جاتا ہے. تو یہاں وہ لکھتے ہیں کہ گھروں سے ماتم کی آوازیں آتی تھیں. آپ کو عبرت ہوئی کہ سب کے عزیز و اقارب ماتم داری کا فرض ادا کر رہے ہیں. اب پھر سنیے گا, فکر ان کا ہے میرا نہیں, لیکن حمزہ کا کوئی لوہا خام نہیں ہے. لفظ ماتم بھی آ گیا, لفظ لوہا بھی آ گیا کہ حمزہ کا کوئی لوہا خام نہیں ہے. رقت کے جوش میں آپ کی زبان سے بے ساختہ بے اختیار یہ کلمہ نکلا, اما حمزہ تو فلا بباکیا لہو, ہائے کاش میرے چچا حمزہ پر رونے والی عورتوں میں سے کوئی بھی رونے والی عورت نہیں ہے. جب رسول نے یہ فرمایا انصار نے یعنی صحابیوں نے انصار نے یہ الفاظ سنے تو ترک تھے. سب نے جا کر اپنے گھروں میں اپنی بیویوں کو حکم دیا کہ دولت گدا جا کر یعنی رسول کے گھر جا کر دولت گدا جا کر حضرت حمزہ کا ماتم کرو. میرے عزیزوں میرے بیٹوں یہاں لفظ پھر ماتم موجود ہے کہ رسول نے حکم دیا کہ تم جا کر, مردوں نے کہا اپنی بیویوں سے کہ رسول کے گھر جا کر تم حمزہ کا ماتم کرو. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو دروازے پر پردہ نشینان انصار کی بھیڑ تھی, یعنی ان کی عورتیں دروازے پر جمع تھی اور حضرت حمزہ کا ماتم بلند تھا. تو رسول نے ان کو روکا نہیں, منع نہیں کی, بلکہ ان کے حق میں دعائے خیر کی اور اس پر فرمایا میں تمہاری ہمدردی کا شکر گزار ہوں. تو جب رسول کے چچا کے حق میں ماتم کیا جائے اور رسول شکریہ ادا کر رہے ہیں تو پھر حسین رسول کا کیا لگتا ہے؟ یہ وہ باتیں ہیں جو آپ سب کو اپنے اذہان میں محفوظ رکھنی چاہیے. ضرور پڑھیے گا فرما رہی ہے. نام آپ کے ذہن میں ہے کہ رسول پاک نے میری آغوش میں وفات پائی, جبکہ شیعہ تاریخ کے مطابق رسول پاک کا وصال حضرت علی کی آغوش مبارکہ میں ہوا. لہذا ذہن میں یہ ہونا چاہیے. تو رسول پاک نے میری آغوش میں وفات پائی. میں نے حضور کا سر, یہ نام بتا رہی ہے, میں نے حضور کا سر تکیے پر رکھا اور اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور آپ کے غم میں دوسری عورتوں کے ساتھ میں نے اپنا منہ پیٹا. اب فرمائیے مفتیان زمانہ کہ اب آپ فتویٰ کس کس پر لگائیں گے؟ آیا ہم پر فتویٰ لگاتے وقت آپ آگے بڑھیں گے, بڑھ کر کہیں رکیں گے؟ جب وہاں اتنا دباؤ نہیں کرتے تو یہاں فتویٰ لگانا کس منہ سے فتویٰ لگایا جا رہا ہے؟
اب پھر اور آگے بڑھو. تاریخ کامل ابن اسی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 85. امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد عمر بن سعد کربلا میں قیام کیا اور پھر کوفے کی طرف کوچ کیا اور اس کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کے بچے اور بہنیں بھی اسیر تھی. جب امام حسین علیہ السلام اور اصحاب کے لاشوں پر سے ان سب کو لے کر گزرے تو تمام دستورات ہوئی اور انہوں نے اپنے منہ پیٹے. معلوم ہوا ہماری دستورات کا، ہمارے جوانوں کا ہمیں امام حسین علیہ السلام میں منہ پیٹنا یہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی سنت ہے. تو اس پر فتویٰ لگانا، اگر اس تک پر آؤ گے تو پھر بہت آگے تمہیں بڑھنا پڑے گا جہاں واپسی کا راستہ تمہارے لیے ناممکن رہے گا. لہذا گزارش ہے، اندھی تقلید کا زمانہ گزر چکا ہے. بدعت سلطان پوج کا اب زمانہ نہیں ہے. جتنے فتوے آپ ماضی بعید میں کربلا سے لے کر ماضی بعید تک لگاتے رہے، لوگ آپ کے فتووں پر عمل کرتے ہوئے اللہ جانے کیسے کیسے قدم ساتھ اٹھاتے رہے. لیکن اب ہر ہاتھ میں موبائل ہے. جو بھی بچہ ذرا بولنے کے قابل ہو جاتے ہیں اس کے ہاتھ میں موبائل ہے. اسی لیے میں کتابوں کے حوالے ہر تقریب میں دے رہا ہوں تاکہ جہاں بھی گفتگو ہو آپ وہی اپنے موبائل کے ذریعے سے کتاب کا حوالہ دے کر بات کرنے والے سے پوچھ سکیں کہ آپ بتاؤ ہم حق پر ہیں یا تم حق پر ہو. درود پڑھیے گا صاحب. پھر درود پڑھے سلام. اچھا ڈھیلی ڈھیلی سلوات، اتنا بڑا مجمع ڈھیلی ڈھیلی سلوات اور پڑھ دو. سلام. نکالتے ہیں یہ جو زلزلہ نکالتے ہیں، یہ زلزلہ نکالنا، یہ شبی برآمد کرنا یہ بدعت نہیں تو اور کیا ہے. اگر کہا جائے کہ یہ سب کچھ اصل کی نقل ہے، یعنی شبی ہونے کی بنیاد پر جیسے آج دھپدار ہوا ہے کہ یہ بوبھوڑا تو نہیں ہے، کربلا والا زلزلہ تو نہیں ہے جو امام حسین علیہ السلام کے پاس تھا. یہ تو شبی جو بناتے ہیں یہ تو وہ جانور ہے، وہ عام جانور ہوتے ہیں. بھئی حق ہو گئی، جہاں وہ ہے وہاں عقل نہیں، جہاں عقل ہے وہاں وہ نہیں. یہ آپ سارے نہیں لے سکیں گے، مجھے آپ سے گیلا نہیں ہے. یہ بڑا مشہور ہمارے علامہ گزرے ہیں فیض محمد بخشوانی مرحوم، یہ ان کا جملہ ہے کہ جہاں عقل ہے وہاں وہ نہیں، جہاں وہ ہے وہاں عقل نہیں. اگر آپ عقل سے کام لیتے تو جن قربانیوں کے جانوروں کو آپ عید الصحابہ ذبح کرتے ہیں ان میں سے بھی کوئی وہاں جنت سے تو نہیں آیا ہوا. لیکن چونکہ ایک فساد کو پیدا کرنا ہے، ایک فساد کو قائم کرنا ہے، شیعہ اور سنی اتحاد میں دراڑے ڈالنے کی کوشش کرنی ہے، پاکستان کے امن کو تباہی کی طرف لے جانے کا منصوبہ بنایا ہوا ہے. اس لیے ایسے مفروضے آئے ہوئے بیان کرتے رہتے ہیں. بہرحال یہ کہنا کہ یہ جو شبیہ زلزلہ ہے یہ سراسر بدعت ہے کیونکہ یہ اصل کی نقل ہے، یہ اصل نہیں ہے. اچھا لیجیے اب میں کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں. کتاب کا نام ہے سنن ابو داؤد شریف، ترجمہ و فوائد، ترجمہ و فوائد یعنی نیچے نوٹ، ترجمہ و فوائد حضرت علامہ وحید الدمام خان صاحب کا یہ ترجمہ ہے. محمد سعید اینڈ سن تاجران کتب قرآن محل مقابل مولوی مصابر خانہ کراچی کی یہ چھپی ہوئی ہے. جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 571، حدیث نمبر 1499، سطر نمبر 13 سے لے کر 27 تک یہ میں نے مکمل حوالہ دیا ہے.
کل کو اگر کوئی اور جنگیں اٹھائے یا اور تباہ اٹھائے یا کہیں اور مذہب کی سایہ جدا اٹھائے اور وہاں مجھ سے بات نہ پائے تو میں اس کا ضامن نہیں ہوں. میں نے جو حوالہ کیا ہے ہر بہار میں اس کا ضامن ہوں کہ اس کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے ان محمد بن عوف سے یہ روایت ہے. انہوں نے لی ہے سعید سے، سعید نے لی ہے یحییٰ سے، یحییٰ نے لی ہے عمارہ سے، عمارہ نے لی ہے محمد بن ابراہیم سے، محمد بن ابراہیم نے لی ہے ابو سلمہ سے، اور ابو سلمہ نے لی ہے خود حضرت بی بی عائشہ سے. اب وہ روایت کیا ہے جو حضرت بی بی سے دی گئی ہے وہ جہاں موجود ہے جو میں پڑھ رہا. وہ لکھتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علیہ وقت نہیں ہے یہ میں نے کہا ہے، علیہ وسلم جب غزوہ تبوک یا غزوہ خیبر سے لوٹ کر گھر میں آئی تو میرے گھر کے تاج میں یا موقع پردہ پڑا ہوا تھا. رسول آ کے بیٹھ گئے، ہوا چلی، پردہ اٹھ گیا. جب پردہ اٹھا تو پردے کے اندر یعنی وہ تاج یا جو موقع تھا اس کے اندر گڑیاں رکھی تھی. ہوا جو چلی تو پردے کا ایک کونا اڑا اور گڑیاں جو میرے کھیلنے کی تھی وہ سب کی سب دکھلائی دی. یعنی رسول نے ان کو دیکھا. اب میں اس میں کچھ نہیں کہتا، زمانہ ہوتا ہے نا تو جو زمانہ کا تقاضا ہوتا ہے وہ ہوتا رہتا ہے. لہذا میں اس پہ کوئی بات نہیں کرتا، میں ہر بات کوئی پڑھتا ہوں جو وہاں ہے. فقال ما ھذا یا عائشہ، رسول پاک نے جب یہ سب پڑا ہوا دیکھا تو فرمایا عائشہ یہ تمہارے موقع میں یہ تاج میں یہ جو کچھ پڑا ہوا ہے یہ کیا ہے؟ قالت، بی بی نے جواباً کہا بنا دی یا رسول اللہ یہ میری گڑیاں ہیں. ورعا بینہن فرسن، تو ان گڑیوں کے درمیان رسول پاک نے ایک گھوڑا دیکھا. لہو جناحان، اس گھوڑے کے دو پر تھے من رقاء، کپڑے سے بنے ہوئے. فقال، رسول نے کہا ما ھذا الذی ارا، یہ جو میں دیکھ رہا ہوں یہ سب کیا ہے؟ وسطہن، اور اس کے درمیان جو پڑا ہوا ہے یہ کیا ہے؟ قالت، بی بی نے کہا فرسن، یہ گھوڑا ہے. قالا، رسول نے فرمایا ما ھذا الذی علیہ، یہ جو اس کا اوپر جو بنا ہوا ہے یہ کیا ہے؟ بی بی کہتی ہے میں نے کہا وہ دو جناحان، یہ اس گھوڑے کے دو پر ہیں. قالا، رسول نے پھر فرمایا فرسن لہو جناحان، گھوڑے کے لیے دو پر. سن رہے ہو؟ سانی چلے گئے نہیں کرنا، کسی بات نہیں کرنا. ضرور پڑھیے گا سلام. ماشاءاللہ یہ آپ کی توجہ کی منتہا ہے. خدا آپ کو سلامتی دے اور خدا اسی عشق میں ہمیشہ آپ کو اسی طرح بنا پھر عشق رسول و آل رسول پر قائم و دائم رکھے. بابا کے بلند صلوات. تو جب رسول نے فرمایا کہ یہ کیا ہے، میں نے کہا گھوڑا. فرمایا اس کے لیے یہ پر کہاں سے آ گئے؟ میں نے کہا یہ جناحان یہ پر اس کے ہیں. حالت میں نے جواب دیا جب رسول نے پوچھا پر کہاں سے آئے تو میں نے کہا آواز سمیت یا رسول اللہ کیا آپ نے نہیں سنا انا لسلیمان خیلاً، جناب سلیمان نبی کے لیے گھوڑا تھا. لہا اجنحۃ، اور اس گھوڑے کے پر تھے. قالت، بی بی کہتی ہے فضحک رسول اللہ، رسول یہ سن کر اتنے مسکرائے حتی رأیت نواجذہ، یہاں تک کہ میں نے رسول کی داڑھیں کھلی ہوئی دیکھی. یعنی اتنا مسکرائے کہ آپ کی داڑھیں نظر آنے لگی. تو اب وہ کیا تھا؟ گھوڑا تھا. کس کی شکل تھا؟ حضرت سلیمان کے گھوڑے کو. حضرت سلیمان کے گھوڑے کے کیا تھے؟
تو پر تو انہوں نے یہاں کیا لگائے تو پر بھائی گھر بھی رسول کا حرم بھی رسول کا کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ میں ممبر سے نہیں کہہ سکتا گھر بھی رسول کا حرم بھی رسول کا شفیع بھی رسول کے گھر اب اگر کہو کہ شفیع نکالنا بدعت ہے تو پہلے فتویٰ وہاں لے جاؤ آواز بلند سالا تو جہاں تک تعلق ہے اس شفیع کے متعلق میں نے عرض کیا ہے کہ زیادہ دیر نہیں لوں گا بلکہ ٹائم ہو گیا ہے اور مجھے خط کرنا مقصود ہے اس کو روکنا مقصود ہے کتاب کا نام ہے مجمع الزوائد جلد نمبر ہے 9 صفحہ نمبر ہے 181 اگر کسی کو یہ کتاب نہ مل سکے تو اردو میں کتاب ہے حضرت علامہ ڈاکٹر طاہر قادری صاحب کی یہ ان کی کتاب ہے جس کا نام ہے مرض البحرین فی مناقب الحسنین ان کی کتاب کا صفحہ نمبر ہے 87 انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا یعنی انہوں نے کہا رأیت الحسن والحسین علی عاتق النبی میں نے حسن اور حسین کو نبی کے شانوں پر بیٹھا ہوا دیکھا جب میں نے دیکھا تو میں نے یہ دیکھ کر قلت میں نے کہا نعمت فرسو اے حسنین تمہارا کتنا بڑا مقدر ہے کہ تمہاری سواری فرس گھوڑا تو میں نے گھوڑا نہیں کہا اب عدمی طور پر میں نے گھوڑا نہیں کہا کہ یہ تمہاری سواری یعنی جس کا معنی فرس کا گھوڑا ہے یہ گھوڑا یعنی تمہاری سواری یہ کتنا اچھا ہے یعنی تمام سواریوں سے اگر کوئی اچھی سواری ہے تو وہ یہی سواری ہے جو آج حسنین تمہیں سواری ملی ہوئی ہے تو حسنین نے تو کچھ نہیں کہا نیچے سے خود رسول پاک پکار کر کہنے لگے یہ تو کہہ رہے ہو کہ یہ سواری کتنی اچھی ہے یہ تو نہیں کہتے نعم الفرسا میں ہما کہ اے لوگوں تمہاری سواری کتنی اچھی ہے یہ جتنے سوار اچھے ہیں اس سے کہیں جی ماشاء اللہ وہ پاؤں رکھے ہوئے دوشے پیغمبر پہ کھڑے ہیں محسوس ہو رہا ہے علی سب سے بڑے ہیں کس کس کو اٹھاؤ گے روایت کے سہارے تاریخ کے کوڑے میں بہت لوگ پڑے ہیں بیٹا آج میں فضائل تو نہیں پڑھ رہا لیکن آپ کے فکر پر شربائی کے شعر پر ایک مصرے پر میں ایک بات اور کہا دیتا ہوں بھائی کتنا عظیم ہے رسول کا گھرانہ اور جتنا عظیم المرتبت ہے رسول کی عظمت کے سائے میں علی و بطول کا گھرانہ کہ محبت کے شانوں پر اگر کوئی نظر آتا ہے یا علی نظر آتا ہے یا علی کہتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں بچے بڑے شوق سے اور انتہائی جذبہ مقدس سماعت فرما رہے ہیں لہذا پھر 2-4 بچے میرے سامنے بیٹھے جتنی دیر ہو گئی ہے مجھے پڑھتے ہوئے بے شک انہوں نے دھیان نہیں دی لیکن چھپا کے پلک کی دیر کی خاطر انہوں نے اپنا رخ دوسری طرف نہیں کیا تو اسی لیے یہ انہماک کا بہت بڑا اثر ہے شاباش میرا بیٹا یہ انہماک کا جذبہ مقدس کا بہت بڑا اثر ہے اسی لیے میں اگلا حوالہ دے رہا ہوں اور طلاق کو بھی دیکھنا پڑتا ہے باہر بارش بھی ہے لیجیے حضور کتاب کا نام ہے مجمع الزوائد جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 182 جابر بن عبداللہ انصاری حدیث کا تعلق کیجیے گا میں آپ سے بھی اپنا کہ یہ آپ جو میں پڑھ رہا ہوں اس وقت باقی لوگ گزر گئی ہیں وہ گزر گئی ہیں حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رسول کے صحابی بیان کرتے ہیں قال دخلت علی النبی
صلی اللہ علیہ وسلم میں رسول پاک کے پاس گیا، یعنی میں داخل ہوا، یعنی رسول پاک کے سامنے گیا، وہاں گیا۔ جب وہاں میں پہنچا، سبحان اللہ، میرے پاس تشریف کا وقت ہوتا تو میں ساری تقریر اسی پہ نہ دیتا۔ میں نے کیا دیکھا؟ واہ واہ یعنی رسول، واہ واہ یعنی رسول یمشی چل رہے تھے علی اربعۃ، کاش عربی سے آپ سمجھ جاتے۔ میں نے دیکھا کہ رسول پاک چل رہے تھے علی اربعۃ، یعنی یوں سیدھے کھڑے ہوئے نہیں تھے، پاؤں پر کھڑے ہوئے نہیں تھے، بلکہ دونوں ہاتھ رسول کے زمین پر تھے، دونوں گھٹنے زمین پر تھے، یعنی ہاتھ اور پاؤں یہ دونوں زمین پر تھے، یعنی ایک یوں تھے، یوں نہیں تھے بلکہ یوں تھے۔ تو جب میں نے رسول کو اس حالت میں دیکھا تو میں نے غور سے دیکھا کہ آج رسول اس طرح کیوں چل رہے ہیں۔ اب جو میں نے غور کیا تو میں نے کیا دیکھا؟ وَلَا وَعَلَى ظَاهِرِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ، رسول کی پشت پر حسین بھی تھا اور حسن بھی تھا۔ اب بتاؤ کہ سواری کی شبیہ نہیں ہے تو اور کیا؟ رسول نے اٹھایا ہوا تھا تو یہ کہتے ہیں بے ساختہ میرے منہ سے نکلا، وہو یقول یعنی جابر نے کہا نعم الجمل جملکما، اے حسن و حسین تمہاری فضیلت کا کیا کہنا؟ آدم سے لے کر عیسیٰ تک کسی کو یہ مقام نہیں ملا جو تمہیں ملا ہے۔ ہو دیکھیں بولو ایسا مقام تو نبی کو بھی نہیں ملا۔ کتنا بڑا مقام فضیلت ہے جو تمہیں ملا ہوا ہے کہ تمہارا اونٹ جو ہے، تمہاری سواری جو ہے، اس پر رسول پاک ہے۔ رسول پاک نے میری طرف دیکھا اور دیکھ کر کہا یہ تو کہتا ہے ان سے کہ تمہارا اونٹ بہتر ہے، لیکن یہ نہیں کہتا بندے ادلام میں انتما، اے حسن و حسین تم پوری کائنات کے سوارے میں سے کتنے افضل سوار ہو۔ تو آج یہ کہنا، آج جب فتویٰ لگانا کہ داخل کرنا یا سو جنا نکالنا یا شبیہ بنانا یا سیاہ لباس پہننا، یہ باتیں تھیں جب تھیں۔ اب علم کا دور ہے، اب تحقیق کا دور ہے۔ اگر بات کرو گے تو تمہیں سوچنا پڑے گا کہ آیت جو میں بات کر رہا ہوں قرآن میں، حدیث میں، تاریخ میں اس کا مقام کیا ہے۔ اور جب قرآن حدیث تاریخ ہر صاحب علم کے سامنے آ جائیں گے، صرف شیعہ سنی کی بات نہیں ہے، جو بھی عقل رکھتا ہے اسے فیصلہ کرنے کا اپنا اختیار خود حاصل ہے۔ تو یہاں پر سوچنا پڑے گا کہ ایسے فتاویٰ اور ایسے بیانات دے کر پاکستان میں پیدا ہونے والے جو اس دور کے امن میں شیعہ سنی کے درمیان اس کو داؤ پر نہیں لگانا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں میرے عزیزوں نے، میرے بیٹوں نے جو اس کا لحاظ کیا ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ اسے اپنے ہاں محفوظ کر لیں تاکہ وقتاً فوقتاً یہ ہمارا جان آپ کے ساتھ ہو، تاکہ کوئی اگر اعتراض کرے تو اس سے پوچھ سکے کہ اگر تیرے گھر کا بھی اکبر جیسا جوان وہ علی اکبر جسے حسین نے دعائیں مانگ کے لیا تھا، یعنی یہ تاریخ میں موجود ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام اکثر رو کے دعائیں مانگتے تھے کہ یا اللہ مجھے ایک ایسا بیٹا عطا کر جو میرے نانا کی شبیہ ہو۔ جو پھر لفظ شبیہ آ رہا ہے، ذرا توجہ کیجیے گا اس لفظ شبیہ پر، کہ جو میرے نانا کی شبیہ ہو، جو میرے نانا کی جلدی مٹی تصویر ہو۔ حسین کی دعا کو قبول کرتے ہوئے اللہ نے رسول کو، اس رسول کو جس کی
شکل کا بیٹا دینا تھا اس رسول کو اللہ نے اس کی پوری تصویر سیرت میں بھی صورت میں بھی سامنے رکھ کر حسین کو علی کی شکل میں بیٹا دیا. ہر بیٹے کا نام میرے مولا نے علی رکھا. جناب سجاد کا نام علی ہے, چھوٹے بی بی رباب کے بیٹے کا نام بھی علی ہے. یہ ہے علی بن الاوسط یعنی درمیانہ. علی بن اکبر بڑا, علی بن الاصغر چھوٹا, علی بن الاوسط درمیانہ. لیکن جناب شہزادہ علی اکبر کو علی اکبر کیوں کہا جاتا ہے؟ حقیقتاً علی اکبر جناب سید سجاد, لیکن جناب اکبر کو علی اکبر کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے جو دو بیٹے علی شہید ہوئے ہیں ان میں سے یہ بڑا تھا. یعنی اصغر کے مقابلہ میں یہ اکبر تھا, اسی لیے ان کو کہا گیا ہے علی اکبر. جب علی اکبر نے مولا سے اجازت چاہی, بابا سے اجازت مانگی, تو زہرا کے لال نے روتے روتے ایک بار اکبر کو دیکھا. یہاں ایک فکرہ اور دیتا چلو, معصوم سے پوچھا ہے کہ مولا بوڑھے باپ کے لیے سب سے بڑا خوشی کا وقت کون سا ہوتا ہے؟ امام نے رو کر فرمایا الولد الشاب. جب بوڑھا باپ اپنے سامنے جوان بیٹے کو دیکھتا ہے تو اس سے بڑھ کر اس کا خوشی کا مقام اور کوئی نہیں رہتا. سارے کچھ درد اپنے جوان بیٹے کو دیکھ کر وہ بھول جاتا ہے. صاحب نے پھر عرض کیا کہ مولا پھر بوڑھے باپ کے لیے حق کا سب سے بڑا مقام کون سا ہوتا ہے؟ تو اب امام رو کر فرمایا موت الولد الشاب. باپ بھی دیکھ رہا ہو اور جوان بیٹا بھی ایریا لگا کر موت کی آلیش میں جا رہا ہو. زندگی بھر باپ ہر غم بھول جاتا ہے, لیکن جوان بیٹے کی موت کا غم کبھی نہیں بھولتا. اولاد والو خدا تمہاری اولادوں کو سلامت رکھے. میری جتنے جوان بیٹھے ہیں آج کی رات میری سب کے لیے دعا ہے یہ حسینیوں کی جوانیاں اسی طرح سلامت رہے. جب اکبر میں چھپ کر کہا بابا جان اب تو مجھے بھی اجازت دے دو, 7 مرتبہ حسین کرسی سے اٹھے اور 7 مرتبہ کرسی پہ بیٹھے. اکبر رو کے کہتے ہیں بابا جان ہر ہاشمی نے اجازت طلب کی ہے, آپ پر یہ غم کی کیفیت تاری نہیں ہوئی. جب میں نے اجازت طلب کی ہے موت کی تو آپ طرف اٹھے. امام رو کر فرماتے ہیں اکبر جہاں میں بیٹھا ہوں جہاں آج تو ہوگا, جہاں تو کھڑا ہے وہاں میں ہوگا. میں تیرے سامنے آ کر تجھ سے اسی طرح موت کی اجازت مانگتا, پھر تجھے معلوم ہوتا کہ بوڑھے باپ سے جوان بیٹے موت کی اجازت کیسے مانگتے ہیں. جب تک اکبر نے کہا بابا جان کیا میرا شہداء کربلا میں نام نہیں ہے؟ بیٹا ہے بابا, جب نام ہے تو اب مجھ سے برداشت نہیں ہوتی, آپ کی مظلومیت میں نہیں دیکھ سکتا, اب مجھے اجازت دیجیے. کہا اچھا میرا لال جاؤ خدا کے حوالے. میں نے اکبر کو اکبر کی راہ میں نثار کیا, طلب کر کہا بابا سیدھا جاؤں؟ کہا نہیں ہو میرا لال, پہلے خیمہ گاہ میں جاؤ, جا کر اس پوری ماں کو سلام کرو جو 18 سال سے تمہیں دورہ بنانے کے خواب دیکھ رہی ہے. پھر اس بھوکی کو سلام کرو جس نے تمہیں اپنی گودی میں پال کر پروان چڑھایا ہے. ادادارو اکبر چلے, خیمہ گاہ میں پہنچے, حسین پیچھے پیچھے قدم بقدم
روتے ہوئے آ رہے. اکبر خیمے کے اندر داخل ہو گئے. حسین دروازے پہ رک گئے. داخل ہو کر اکبر نے ماں کے خیمے کے دروازے پر کھڑے ہو کر کہا اماں چند منٹوں کے مہمان بیٹے کا آخری سلام. سلام کا کرنا تھا. بی بی ام لیلا نے سر اٹھایا, دیکھ کر کہا اکبر موت کی اجازت مل گئی؟ ہاں ماں, بابا نے کہا ہے. جا کر ماں کو آخری سلام کرو. فرمایا پھر دروازے پہ نہ اندر چلا. جب اکبر اندر آ گئے کہا بیٹا رک جا, میں ابھی آتا ہوں. جناب لیلا ایک ایک بی بی کے خیمے میں گئی. جا کر کہا بیویوں میں اکبر کو موت کا دولہا بنا رہی ہوں. جس نے مجھے مبارک دینی ہو میرے خیمے میں آ جائے. تمام بیویاں روتی پیٹتی سیدہ کے خیمے میں, بی بی لیلا کے خیمے میں آئی. درمیان میں علی اکبر, چاروں طرف بیویاں. جناب ام لیلا جتنا بیوی نے پوشاکیں بنائی تھی اکبر کے لیے کہ جب اس کو پورا بناؤں گی یہ لباس یہ لباس یہ لباس سارے بیوی نے سامنے رکھے. کہا بیویوں وہ وقت آ گیا کہ جب میں نے ارمانوں کو پورا کرنا تھا لیکن ارمان میرے اس رنگ میں پورے نہیں ہو رہے بلکہ میں اکبر کو بطول کے بیٹے کا قربان کر رہی ہوں. ایک قرآن میں ماتم بپا ہوا. جب قرآن میں ماتم بپا ہوا امام حسین دروازے پر کھڑے تھے. حسین حسین کھارے مار کر روئے. جب حسین روئے سیدہ زینب آگے بڑھی. بھائی کو روتے دیکھا, روتے ہوئے دیکھ کے کہتے حسین حسین جوان بیٹے کا غم میں برداشت نہیں ہو رہا, آپ اندر چلا. دونوں بہن بھائی مل کے روتے. حسین اندر آئے. بی بی لیلا نے ہاتھ باندھ کر کہا زہرا لال اکبر کو موت کا دولہا میں نے بنایا ہے. اب اکبر کے سر پر سجانے خود سجاتا, دستار آپ سجائے, دولہا میں نے بنا دیا ہے. اتنا کہنا تھا, بیویوں کا حساب ٹوٹا. حسین آگے بڑھے, دستار سنبھال کر پیٹ کھولے. پیٹ کھول کر اکبر کے سر جب دستار باندھنی شروع کی دستار کا ایک پردہ امام نے نیچے چھوڑ دیا اور ہونے والے ہر پیٹ پر زہرا کے لال نے کہا اِنَّ لِلَّهِ مرحبا مرحبا مرحبا. جیتے رہو, سلامت رہو. یہ رونے کی رات ہے. ڈاکٹر صاحب جلدی نہیں کرتے. آج مسائل کی رات ہے. اللہ جانے اگلے سال کون رہے گا نہ رہے. مولا سب کی جوانیاں دراز کرے, زندگانیاں دراز کرے. امام نے دستار کھولی اور اکبر کے سر باندھنا شروع کی. پہلا پیٹ باندھا, پردہ چھوڑ دیا. ہر پیٹ پر امام نے رو کر کہا اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. آپ روئیں نہ, صرف رونے والوں کی شکل بنا دیں. میں آپ سے صرف وہ میرے سامنے بیٹھے جب حسین اِنَّ لِلَّهِ پڑھ رہا تھا وہ جب بیویوں نے نہیں پڑھا ہوگا. ہر طرف سے اِنَّ لِلَّهِ کی پکار بلند ہوئی. آخری پیٹ پر امام نے پھر پردہ چھوڑ کر نیچے والا پردہ سنبھالا, اوپر بڑا پردہ دیا. لیکن امام نے تاج الحنک باندھنی شروع کی. اور جوان اولادیں رکھنے والوں تاج الحنک کا باندھنا تھا. بی بی زینب کہا حسین کے ہاتھ میں آیا, روتے کا زہرا کا لال جیتے گی. ہائے حسین ہائے حسین ہائے حسین, میرے اوپر کو کفن پہنا رہے ہو. قرآن میں مطلب بتا اکبر عرض کرتے ہیں بابا اجازت ہے جاؤں. ہاں بیٹا جاؤ ضرور, لیکن ایک کام اور کرو, تمام بیویوں کو الوداعی سلام کرو. تاریخ میں مجھے ملا ہے کہ 12 سے لے کر 17 مرتبہ تک 12 مرتبہ سے لے کر
اکبر دروازے پر گئے، کبھی پھوپھی نے بلا لیا، کبھی ماں نے بلا لیا، کبھی کسی اور مزدور نے بلا لیا، اور ایک وقت ایسا آیا جب اکبر کی دھاریں نکل گئی۔ سنو گے کون سا وقت؟ جب 4 سالہ سکینہ نے اکبر کا دامن پکڑا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سیدہ جگہ دینے والی ہے۔ جب 4 سالہ سکینہ نے اکبر کا دامن پکڑا، اکبر نے مڑ کر دیکھا، کہنے والوں رونے کے لیے بیٹھے ہو، یہ مسائل ہوتے ہیں الفاظ، ورنہ یہ باتیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، صرف آنکھوں میں تصور لانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ذرا بہن کا پتا سننا کہ اکبر سے کیا دامن پکڑا، اکبر نے منہ کر دیکھا، سکینہ سکینہ رو رہی ہو؟ بھائی اس سے بڑھ کر رونے کا مقام اور کیا ہوگا؟ کہو کیا کہنا چاہتی ہو سکینہ؟ کہا سکینہ کہتی ہے بھیا میں روکتی نہیں کہ آپ نہ جائیں، آپ نے جانا ہے بے شک ضرور جائیں، لیکن مجھے اتنا بتا دیں آج محرم کی کون سی تاریخ ہے؟ رونے والے نہیں پہنچے، آپ نہیں پہنچے، آج محرم کی کون سی تاریخ ہے؟ اکبر درد کر کہتے ہیں سکینہ یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے، آج محرم کی 10 تاریخ ہے، 10 کا نام آنا تھا، بھائی کا دامن چھوڑا، چھوڑ کر دو قدم پیچھے ہٹی، ہٹ کر کہتی ہے اکبر صبح سے کس تاریخ کا وعدہ کیا تھا؟ سواری پر بیٹھے ابھی آپ نے بھاگے سواری تھی، 2-4 قدم اکبر کی سواری چلی تھی، یا پیچھے سے جناب فضا منہ سر پیٹتی ہوئی دروازے پر آئی، اکبر کی طرف دیکھا، جاتے ہوئے اکبر کو آواز دے کر کہا اکبر تجھے اپنی جوانی کا واسطہ رک جا۔ جب کہا اپنی جوانی کا واسطہ رک جا، اکبر نے مڑ کر دیکھا، کہا دادی خیر تو ہے؟ اس طرح روتی پیٹتی ہوئی دروازے سے باہر آ گئی ہو۔ کہا اکبر تو اگر نہ رکا تو خیام کے اندر سے ایک اور تابوت اٹھے گا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا ذرا دیکھ، میں پردہ اٹھاتی ہوں خیمے کا، اپنی آنکھوں سے دیکھ، اور رونے والا آپ نے فضا نے خیمے کا پردہ اٹھایا، اکبر نے کیا دیکھا؟ سیدے سجاد ہے، آنکھیں آنسو ہے، ہاتھ میں عصا ہے، کمر چھپی ہوئی ہے، اکبر جلدی نہ کر، مجھے کی طرح لگاتا جا۔ سانس لے، مجھے 5-7 منٹ مسائل پڑھنا ہے، میں جلدی نہیں کروں گا، اسی لیے میں رک رہا ہوں، تھوڑا سا سانس لے لوں۔ اکبر نے دیکھا اوپر نیچے اترے، دونوں بھائی آپس میں گلے ملے، سجاد نے اکبر کا سینہ چھوڑا، پیشانی چھوڑی، اکبر نے بھائی کا گلا چھوڑا، بھائی کی کلائیاں چھوڑی۔ جب دونوں بھائی روتے ہوئے خشی کے عالم میں جانے لگے، حسین آگے بڑھے، سجاد کو الگ کیا، اکبر کو زین پر بٹھا کر کہا جا میرا لال خدا کے حوالے۔ اکبر بیٹھے، اب یہ جو کچھ پڑھ رہا آج میں مسائل کے لیے ہمارا جاس ساتھ آیا تاکہ کوئی مومن یہ نہ سمجھے کہ یہ صرف بلانے کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ یقین جانے اکبر کا غم اتنا بڑا غم ہے، اتنا بڑا غم ہے کہ ایک علامہ نے مولا حسین کو خواب میں دیکھا، کہا مولا یہ بتاؤ کہ کبھی آپ کا کوئی زخم بھرا بھی ہے؟ آپ فرماتے ہیں سارے زخم بھر جاتے ہیں جب میرے مومن روتے ہیں، لیکن ہائے اکبر کی شہادت کا زخم ادھر اکبر چلے، سواری کی باتیں سنبھالی، 2 4 5 10 قدم اکبر ڈوب گئے تھے۔ امام آواز دے کر کہتے ہیں اکبر، اکبر جی بابا بیٹا ایک کام کر، بابا ہو بیٹا اپنی سواری کا منہ رکھ فوجوں کی طرف، میدان کی طرف، اپنا منہ رکھ میری طرف، جب تک میری آپ
जाता, मुझे अपने आप को देख लेने दे, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता तुझे रोक देकर जाता हुआ देखना। मैं आपसे पूछता हूँ, जो हुसैन इतना बर्दाश्त न कर सकता, अल्लाह ताला के अकबर सीने में नेज़े लिए नहीं खा रहा, जमीन पर तड़प रहा था, अकबर रवाना हुए। आओ बेटा, अकबर रवाना मैदान में पहुंचे। जब मैदान में पहुंचे, यहां जो तारीख में वो ये 7 से लेकर 8 तक और 12 से लेकर 15 ये मुख्तलिफ रिवायात अकबर ने ताबड़तोड़ हमले किए। 7वें और 8वें हमले तक 530 यजीदी और कूफी जहन्नम पहुंचाए। उसके बाद जब फिर हमले शुरू किए तो कुल हमलों की तादाद में जनाब अकबर ने 3 दिन की भूख और प्यास के बावजूद हजरत आयतुल्लाह अब्बास अजीजी की रिवायत के मुताबिक 1500 शामी और कूफी आपने जहन्नम पहुंचाए। जब ताबड़तोड़ आप हमले कर रहे थे तो इब्न साद ने पुकार कर कहा, शामियों, कूफियों, ये अली का पोता है, ये इस तरह तुम्हें मारता रहेगा, चारों तरफ से अकबर को घेर दो, जिसके पास तीर है वो तीर मारो, जिसके पास नेज़े हैं वो नेज़े मारो, जिसके पास तलवारें हैं वो तलवार का बाण करो। हवाला मैं दे रहा हूं, हजरत अल्लामा आयतुल्लाह अब्बास अजीजी लिखते हैं कि सबसे पहले एक जालिम ने अकबर के नाजुक गले पर एक तीर मारा। मैंने पढ़ दिया बच्चों, आप थके हुए हो, आपने सुन लिया, पता नहीं मां को चला तो दरवाजे से देख रही। इस जालिम ने तीर फेंका, आकर अकबर के खुश गले पर लगा, अकबर की गर्दन रगे करके। अभी अकबर खून से रंगीन हुए ही थे कि मुर्रा में मुनकर लगे। उस वक्त इस जालिम ने अली अकबर के फट पे मुबारक यानी एक जहां पैशानी के ऊपर वाले हिस्से पर जोर से एक तलवार मारी। तलवार का लगना था, पैशानी फट गई, खून जारी हुआ। अब मैं रो कर क्या करूं? या रसूल अल्लाह, जब आप पे पत्थर लगा था तो दूर आ गई थी पत्नी मारने के लिए। मौला अली जब आपके सर पर दूसरे के सर करी थी, हसनैन ने आपके सर पर पट्टी बांधी थी, लेकिन हाय अली अकबर, बजाय पट्टियां बांधने के वो मेरा मार रहा है, वो तीर मार रहा है। अकबर रुके, इसकी तलवार पड़ने पर अकबर रुके, रुककर कभी दाएं झुके कभी बाएं झुके। इसी हालत में हफीज बिन नुमैर मलऊन ने शहर में पूजा हुआ लेगा इतने जोर से अली अकबर ने सीने में मारा कि वो नेज़ा सीने में नहीं रहा, बल्कि सीने में चीरता हुआ कमर के पार निकल गया। अली अकबर संभल न सका। सीना चीर कर कमर के पार से नेज़ा निकल गया। अकबर अब समझ न सका। अकबर गिरे किस पर? घोड़े पर, सीन से घोड़े पर गिरे। ये दोनों बाजू घोड़े की गर्दन में डाले, पैशानी का खून अकबर की आंखों में है, आंखें बंद है। जब घोड़े की गर्दन में आंखें बाजू डाले, घोड़ा चलने लगा तो हर तरफ से तीरों की बरसात हुई।